بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہو، بیوتاً گھروں میں، غیر بیوتکم اپنے گھروں کے علاوہ، حتیٰ یہاں تک کہ تستأنسوا، تم اجازت لے لو، وتسلموا، اور تم سلام کرو، علی اہلہا، ان گھروں میں رہنے والوں پر، ذالکم، یہ خیر، بہت ہی بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو۔ دیکھیں، سورہ نور کے شروع سے لے کر اب تک جو باتیں ہوئی ہیں وہ معاشرے کو پاک کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جائیں ان حوالے سے باتیں ہوئی ہیں۔ فحاشی کرنے والوں کی سزا، فحاشی کرنے والوں کے اوپر حد، الزام لگانے والوں کی سزا، ان کی حد، یعنی زنا کے الزامات، اس کو پھیلانا، یہ ساری باتیں ہوئی ہیں پیچھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو پاک معاشرہ اور ناپاک معاشرہ ہے، یہ کیسے بنتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اسٹرکچر بنا کر آسمانوں سے نہیں اتارتا معاشرہ، کہ کسی کو پاک معاشرے کا ڈھانچہ دے دیا اور کسی کو ناپاک معاشرے کا ڈھانچہ بنا کے دے دیا۔ ڈھیلو ہے یار، ایسے نہیں ہوتا۔ معاشرہ لوگوں سے بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فحاشی کون پھیلاتے ہیں؟ فرشتے تو نہیں پھیلاتے، جن تو ہمارے سامنے بے حیائی نہیں کر رہے ہوتے، انسان پھیلاتے ہیں۔ انہی سے ہی معاشرہ اچھا ہوتا ہے، انہی سے ہی معاشرہ برا بنتا ہے۔ اب یہ جو معاشرہ بنتا ہے نا، اس کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ گھر ہے۔ گھر کی تربیت، انسان کی نشو و نما، پلنا بڑھنا۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک انسان ہے، اس کو کسی چیز کی خواہش اس وقت ہوتی ہے جب اس نے اس چیز کو دیکھا ہو۔ جب کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے تو خواہش کہاں سے ہوگی؟ اب یہ جو برائی ہے، بے حیائی، یہ کس طرح پھیلتی ہے؟ اس کے اسباب دیکھنے اور اس کے اسباب تک رسائی حاصل کرنے سے پھیلتی ہے برائی۔ اور برائی کا سب سے بڑا مرکز اور منبع عورت ہے، مرد کے لیے، اور عورت کے لیے مرد ہے۔ اب جب گھروں کے معاملات اچھے ہوں گے، گھروں کے نظام اچھے ہوں گے، گھروں کی تربیت اچھی ہوگی، رہن سہن کا جو معاملہ ہے وہ دینی تعلیمات کے حساب سے ہوگا، تو اس معاشرے میں کبھی بھی بے حیائی نہیں پھیلے گی۔ اب گھروں میں مثال کے طور پر دیکھیں، میں ہوں، میری فیملی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میری فیملی کا واسطہ کس سے ہے؟ مجھ سے۔ آپ کے گھر والوں کا واسطہ کس سے ہے؟ آپ سے ہے، مجھ سے تو نہیں ہے۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے ایک دوسرے سے کام پڑتے ہیں، کچھ بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو کبھی میرا آپ کے پاس آنا ہوا، آپ کا میرے پاس آنا ہوا، وگرنہ عورتوں کا کام تو باہر نکلنا ہی نہیں ہے بلا ضرورت، ان کا کام ہے گھروں میں رہنا۔ اب مرد آنا جانا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ان کی ذمہ داری ہے، ایک دوسروں کے گھروں میں آنا جانا کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، گھروں میں عورتیں رہتی ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے۔
اگر یہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے جئیں اور گھر کے ماحول کو اسی طرح رکھیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے تعلیمات دی ہیں، تو اس معاشرے میں کبھی بھی بے حیائی نہیں پھیلے گی، کیونکہ یہ گھر کی تربیت ہوتی ہے جو انسان کی ذات، انسان کے مزاج اور انسان کے نفس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کوئی روک تھام نہیں، کوئی مثال کے طور پر کوئی نظام ہی نہ ہو، کوئی رہن سہن کے طور طریقے ہی نہ ہو، تو وہاں پہ زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ پیچھے جو بھی بے حیائی کے معاملات اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ معاشرے میں کوئی الزام لگائے کسی پر، اس پر حد ہے، کوئی بے حیائی کرے اس پر حد ہے، کیا کیا سزا ہے، کیا کیا نقصانات ہیں، اس پر پوری تفصیل سے گفتگو ہو گئی۔ اب اس بے حیائی کو روکنے کے لیے سد باب یہ ہے جو یہاں سے تعلیمات شروع ہو رہی ہیں کہ اپنے گھروں کے نظام کو اچھا کر لو۔ جب گھروں کے سسٹم، نظام، رہن سہن کے اچھے ہو جائیں گے تو اس معاشرے میں کبھی بھی ناپاکی نہیں پھیلے گی۔ اب وہ کیا ہے؟ ایک تو مرد ہیں، دوسرے عورتیں ہیں، معاشرہ تو نہیں صحیح بنتا ہے۔ مرد دیکھیں اپنے گھر میں تو آنا جانا کرتے ہیں، لیکن ایک ہے کہ مجھے آپ سے کام پڑ گیا، آپ کو مجھ سے کام پڑ گیا۔ اب میں اپنی ماں بہن کو دیکھوں، میرے ذہن میں کبھی بھی برائی نہیں آئے گی، ہوتا ہے نا ایسے محرم رشتے ہیں، اسے کبھی بھی برائی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیس اور ایک تعظیم رکھی ہے۔ لیکن جب میں کسی اور کو دیکھ لوں اور میرے ذہن میں ہو کہ یہ میری محرم نہیں ہے، تو لا محالہ شیطان میرے پیچھے لگا ہوا ہے، تو شیطان اس عورت کو میرے لیے مزین کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کب ہوگا؟ جب میرے دوسروں کے گھروں میں آنا جانا ہوگا یا تعلقات ہوں گے۔ مگر نہ مجھے کیا ہے، میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں، لیکن انسانی زندگی ہے، گزارنی ہے، اکیلے زندگی تو نہیں گزاری جاتی، لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے مردوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہیں سے شروع کر رہا ہے کہ اپنے گھروں کے سسٹم اچھے کر لو تو تمہارے معاشرے میں پاکی پھیل جائے گی، ناپاکی ختم ہو جائے گی۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل مت ہوا کرو حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، یہاں تک کہ تم اجازت نہ طلب کر لو اور اس گھر میں رہنے والوں پر سلام پیش نہ کر لو۔ اب یہ ایک ادب ہے معاشرے کو پاک بنانے کے لیے۔ مجھے کسی سے کام پڑ گیا، اس کے گھر جانا پڑا، اس کے گھر میں بھی ماں بہنیں ہوں گی، عورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ اب دیکھیں اپنے اوپر لے آئیں اس بات کو، کیا آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں کوئی ایسے ہی گھس آئے میری ماں بہن کو دیکھ لے؟ چاہیں گے ہم؟ کبھی بھی نہیں چاہیں گے، غیرت مانتی ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں تو دوسرے کے لیے بھی یہی پسند کرتے ہوئے معاشرے کو اچھا بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور وہ کیا ہے کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا۔ ادب یہ ہے کہ بھائی دیکھو زندگی ہے، گھر والوں کے علاوہ کسی اور سے کام پڑ جائے، کسی کے گھر جانا پڑے، تو کبھی بھی بغیر اجازت دوسرے کے گھر میں داخل مت ہوا کرو۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ بغیر اجازت تم داخل ہو جاؤ، اب گھر والے پتہ نہیں کس حال میں ہو، سامنے والا جس کے گھر میں آپ جا رہے ہیں وہ ان کا ماحول تو اپنے لیے فری ہے نا، ماں بہن کا بھائیوں سے تو کوئی پردہ نہیں ہے، بیٹوں سے تو کوئی پردہ نہیں ہے، وہ اپنی دھن میں بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں۔ اب تم اچانک چلے گئے اس کے گھر میں، اس بندے کی والدہ ہے، اس بندے کی بہن ہے، بیوی ہے، وہ بے پردہ بیٹھی اور تمہاری اس پر نظر چلی جائے، اب شیطان کیا کرے گا؟ اس عورت کو تمہارے دل میں مزین کرے گا۔ اب یہیں سے ہی دروازے کھلتے ہیں فحاشی کے، پھر عشقیہ چکر چلیں گے، پھر محبتوں کے سین چلیں گے، اور یہ محبت کا انتہا درجہ ہے زنا، معاشرہ پھر ناپاک کی طرف چلا جائے، ناپاکی کی طرف چلا جائے گا۔ تو ادب یہ ہے کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہیں تو تم دوسروں کی عزت کو محفوظ رکھو۔ جب اس طرح تم ایک دوسرے کا معاشرے میں خیال کرو گے تو تمہارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا، نہ تم کسی چیز کو دیکھو گے، نہ تمہارے اندر کسی چیز کی خواہش ہوگی۔ بھائی دیکھو مثال کے طور پر
انسان کی شادی ہوتی ہے عورت سے، وہ عورت اس کی بیوی ہوتی ہے۔ اب انسان کو کیا چاہیے کہ اپنی خواہشات کس سے پوری کرے؟ وہ اپنی بیوی سے۔ لیکن پھر بھی ایک بندہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے ساتھ غلط چکر میں کیوں لگا رہتا ہے؟ کیونکہ اس نے دیکھا ہوتا ہے بہت سو کو، اور رسائی ہوتی ہے دوسروں تک۔ جب سدے باب لگ جائیں نا، یعنی یہ راستے بند ہو جائیں، تو نہ بندے کو موقع ملے نہ وہ گناہ کرے۔ بچا ہوا وہی ہے معاشرے میں جس کو موقع نہیں ملا ہوا، اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور رحمت ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں موقع نہیں ملتا، مگر نہ ہم کمزور ہیں، فوراً شیطان کے جو ہے وہ شکنجے میں آ جاتے ہیں اور اس کی جال میں پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ بندہ جب کسی کو دیکھتا ہے تبھی خواہش کرتا ہے، جب دیکھے ہی نہ تو کیوں خواہش کرے؟ مثال کے طور پر آپ کسی مارٹ میں چلے جائیں، اتنی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں سامنے، آپ کا دل کرتا ہے یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں، بھلے آپ کی جیب میں اتنے پیسے نہ ہوں۔ لیکن اگر مثال کے طور پر وہ مارٹ والا بہت سی چیزوں پر پردہ لگا دے، آپ کو نہ کچھ دکھے گا نہ کچھ خواہش ہوگی۔ یہ انسان کی نفسیات ہے، فطرت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو، دوسروں کے گھروں میں اچانک نہ جایا کرو، اطلاع دے کر جایا کرو، اجازت مانگ کے جایا کرو۔ جب تم اجازت دو گے تو وہ اپنی عورتوں کو سمیٹ لیں گے، وہ پردے میں آ جائیں گی، جو ان کی ذمہ داری ہے۔ پھر تم جاؤ اپنی معاملات کو پورا کرو، حاجتیں پوری کرو۔ یہ ایک ادب ہے ایک دوسرے کے گھروں میں جانے کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بندہ کیسے اجازت لے، اور اجازت کرتے ہوئے سلام کرے، کتنی مرتبہ سلام کرے، اور کس طرح باہر گھر کے کھڑے ہو کر اجازت لے۔ یہ سارے احکامات ہیں، انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کا صحیح فہم ہمیں عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔